صل على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سما پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سما پیدا کر، دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر والوں بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں جھٹے سورج کی طرح یقین ہے اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ڈھاٹے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں مسیح انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے تو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم پر انقلاب برپا کر دیا کہ جو بڑے سے بڑے فصحاء، علماء، ادباء اور شعراء حیران نشستہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر تھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت و عزت بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ مخلوق کو تازگی بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کے آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شاخیانے گر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر لگی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا بدل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلند زبان داری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے دیکھ لیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے گردن میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی عبادت کے وعدوں کو خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے طاقت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے مجھے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو خصوص سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو امامت بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھی کرنا بے سود ہے۔ افسوس کر افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال جس کے بارے میں شہنشاہ مطاع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ، طلبہ عزیز کے پروگرام سے مہمانہ نظام میں خوش ہو کر بھرپور حوصلہ افزائی کی جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ رب کا پٹواری